السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں چڑیلوں اور ڈائنوں کی۔ ہمارے معاشرے میں ان کی کہانیاں بہت عام ہیں۔ اکثر لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ جب وہ رات دیر سے اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو ایک ویرانے سے گزرتے ہوئے ان کا سامنا ایک عورت سے ہوا کہ جس کے لمبے لمبے ناخن، بڑے بڑے دانت اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ ڈائن یا چڑیل کے پیر پیچھے کی جانب گھومے ہوئے بتائے جاتے ہیں۔ چڑیل یا ڈائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حمل کے دنوں میں مر جانے والی عورت کی روحیں ہوتی ہیں، یا پھر یہ اس عورت کی روح ہوتی ہے کہ جو اپنے سسرال والوں کے ظلم و ستم کے سبب مر جاتی ہے۔ اسلام سے قبل عربوں میں بھی اس مخلوق کا ذکر کرینہ کے نام سے ملتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات واضح رہے کہ اسلام میں چڑیل یا ڈائن جیسے کسی وجود یا مخلوق کا تصور نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ لفظ چڑیل اور اس سے متعلق کہانیاں ہمارے معاشرے میں عام کیوں ہیں؟ تو جناب، یہ تصور ہندوستانی تہذیب سے پاکستانی معاشرے میں منتقل ہوا ہے۔ ڈائن دراصل ایک ہندی زبان کا لفظ ہے جو کہ سنسکرت کے لفظ ڈاکنی سے نکلا ہے۔ ڈاکنی کا ذکر ہندوؤں کی قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ ہندوؤں کی دیوی کالی کو ماننے والی ایک شیطانی کردار تھی۔ اس کے پاس بہت سی جادوئی قوتیں تھیں اور یہ انسانوں کا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ انڈیا کی ریاست مہاراشٹر میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہرن گل ہے۔ اس گاؤں کو بھی ڈائنوں کی خفیہ تنظیم کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہندوستان کی یہ خون پینے والی چڑیلیں نہیں، بلکہ ہماری آج کی ویڈیو کا تعلق امریکہ اور یورپ کی ان لاکھوں مظلوم اور معصوم چڑیلوں سے ہے کہ جنہیں چرچ اور پادریوں کے حکم سے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ قدیم یورپ میں ایک مذہب پایا جاتا تھا جسے وچ کرافٹ یا وکا کہا جاتا ہے۔ کرسچن اس عقیدے کے ماننے والی عورت کو وچ یعنی چڑیل اور ماننے والے مرد کو وزرڈ یعنی جادوگر کہا کرتے۔ جب عیسائیت یورپ پر حاوی ہو گئی تو چرچ نے یہ قانون بنایا کہ وچ کرافٹ میں ملوث جو بھی شخص پایا جائے اسے موت کی سزا دی جائے۔ اس قانون کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس عورت پر جادوگرنی ہونے کا الزام لگتا اس کی تحقیق نہیں کی جاتی تھی۔ کسی بھی انسان کا یہ کہہ دینا کافی رہتا کہ فلاں عورت جادوگرنی یا چڑیل ہے۔ اس کالے قانون کی بدولت یورپ میں سن 1484 سے 1750 کے درمیان کم از کم 2 لاکھ معصوم عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس 250 سالہ دور میں یورپ بھر کے پادریوں نے عورتوں کو جادو ٹونے کے الزام میں زندہ جلا دیا، ان کے اعضاء کاٹے یا پھر ڈبو کر ہلاک کرنے کے احکامات جاری کیے۔ پادری بھرے گاؤں کے سامنے عدالت لگایا کرتا تھا، سزا سناتا تھا اور پھر ملزمہ پر پورا گاؤں تھوکتا ہوا ناچتا کودتا اور نعرے لگاتا۔ مرکزی چوک میں لے جا کر سلیب سے باندھ کر جلا دیتا یا پھر سنسار کر دیتا۔ اسے وش ٹرائل کہا جاتا تھا۔ یورپ میں باقاعدہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے تھے جو جادوگرنیوں کو تلاش کرتے تھے، انہیں وچ ہنٹر کہا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ وچ ہنٹنگ ایک کامیاب پیشہ بن گیا۔ اس میں عزت بھی تھی اور دولت بھی۔ انہیں اچھی خاصی تنخواہ دی جاتی تھی اور ان کو ہر طرح کا قانونی تحفظ ملا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مقدمہ چلانے کے لیے ججوں کے اخراجات، جلادوں کی اجرت اور چڑیل کو زندہ جلائے جانے پر اٹھنے والے اخراجات وغیرہ سبھی اس جادوگرنی کے خاندان سے وصول کیے جاتے۔ اس سلسلے میں پادریوں کی دلیل یہ تھی کہ تب تک اذیت دو جب تک جادوگرنی اپنے جرم کو تسلیم نہ کر لے۔ اگر تشدد کی وجہ سے جان چلی جائے تو وہ شیطان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اس قانون کو پوپ کی رضامندی حاصل تھی، اس لیے یورپ بھر میں جگہ جگہ عدالتیں بن گئیں جو جادوگرنیوں کو گرفتار کرتی اور انہیں جلا دینے کی سزائیں دیتی تھیں۔ جو ہی جادوگرنی پر الزام ثابت ہوتا تو اس کی جائیداد کلیسا اور حکومت میں بانٹ دی جاتی۔ پہلے تو صرف غریب اور بوڑھی عورتوں پر یہ الزامات لگا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جائیداد کے لالچ میں مڈل کلاس اور امیر مرد اور عورتوں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ اذیتیں دے کر عورتوں کو مجبور کیا جاتا کہ وہ جادوگرنی ہونے کا الزام قبول کریں۔ ہر جادوگرنی کو ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی پڑتی جو اس کے ساتھی ہوتے تھے۔ یوں جادوگرنیوں کو گرفتار کرنے اور سزائیں دینے کے واقعات میں غیر معمولی تیزی سے اضافہ ہوا۔ چڑیلوں کی کچھ نشانیاں مقرر کر لی گئی تھیں۔
جیسے چہرے پر تل یا کسی اور قسم کا نشان، حتیٰ کہ کیڑے کے کاٹنے کا نشان بھی اس میں شمار تھا۔ اس سلسلے میں ایک شخص جس کا ذکر خاصا کیا جاتا ہے، اس کا نام میتھیو ہاپکنس تھا۔ پیشے کے حساب سے ایک ناکام وکیل تھا، مگر وہ چڑیلوں کو مارنے میں بہت کامیاب رہا۔ وہ ایک دن میں 20 مظلوم عورتوں کی حیات کا چراغ گل کرتا رہا۔ اسے وہاں کے مذہبی حلقوں کی حمایت حاصل تھی اور اس کے بدلے میں اسے مختلف ریاستی حاکموں کی طرف سے کثیر رقم ملا کرتی تھی۔ تاریخ میں اس کا نام وچ فائنڈر جرنل یعنی چڑیل کھوجی جرنل کے طور پر مشہور ہے۔ جب کسی عورت پر چڑیل ہونے کا الزام لگ جاتا تو مقدمہ چلانے کی نوبت تو بعد میں آتی۔ پہلے لوگوں کا ہجوم ہی اسے پکڑ کر قتل کر دیا کرتا، اور اگر اس پر مقدمہ چلتا بھی تو اس کے حق میں گواہی دینے کو کوئی تیار نہ ہوتا۔ صرف یورپ ہی نہیں بلکہ یہ وبا انگلینڈ کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی پھیل گئی تھی۔ امریکہ کے شہر سیلم کا وش ٹرائل بھی بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیلم شہر کے ہر 4 میں سے ایک شہری کو وش ٹرائل کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ مورخ وش ٹرائل کے واقعات کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی زیادہ تر وجوہات ذاتی مفاد یا ذاتی دشمنیاں تھیں۔ مثلاً اگر کسی بھائی کو پوری جائیداد پر قبضہ کرنا ہوتا تو وہ اپنی بہن پر چڑیل ہونے کا الزام لگوا دیتا۔ اسی طرح کسی شوہر کو اپنی بیوی سے چھٹکارا چاہیے ہو تو وہ اپنی بیوی پر یہ الزام لگا دیتا۔ اگر کوئی لڑکی کسی شخص کو شادی کے لیے انکار کر دیتی تو وہ اسے چڑیل قرار دے کر زندہ جلوا دیتا۔ اس ظلم کا زیادہ تر شکار وہ لڑکیاں بنی جو کہ ہسٹریا نامی بیماری کا شکار ہوتیں۔ ہسٹریا ایک ایسی بیماری ہے جس میں کسی خاتون کو اچانک ہیجانی دورے پڑتے ہیں اور وہ اچانک ہنسنا یا رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس بیماری کی وجوہات کسی لڑکی کی وقت پر شادی نہ ہونے یا کوئی صدمہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس بیماری کو انڈیا اور پاکستان میں اکثر جن چڑھنا یا سواری آنا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یورپ میں تو تعلیم عام ہونے کے سبب یہ عمل بند ہو گیا، مگر چڑیلوں اور ڈائنوں کے نام پر قتل و غارت گری انڈیا اور افریقہ کے کئی علاقوں میں ابھی تک جاری ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔